میڈیا ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ کو ترتیب دیتا ہے، جو پبلک پرسیپشنز ہیں ان کو شیپ کرتا ہے، اور میڈیا انڈسٹری کے اندر جو خواتین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کانٹینٹ جو کہ خواتین سے متعلق میڈیا ڈسیمینیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ رول ہے جو کہ خواتین کا نظر آتا ہے. لیکن کیونکہ تعداد میں بہت کم ہیں خواتین، تو اس لیے وہ رول بھی بہت محدود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں خواتین فیس کر رہی ہوتی ہیں، جس کے اندر جینڈر ڈسکرمنیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ ورک پلیس ہیرسمنٹ، اور پھر موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج آن لائن وائلنس بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جن کو فیس کرتے ہوئے پاکستان میں خواتین میڈیا کے اندر اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن میڈیا خواتین کی جو تصویر کشی ہے وہ کیسے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اندر جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کا اپنا مقام کیا ہے. آج کے سیشن میں ہم یہ اس پر مفصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی گیسٹ کا تعارف آپ سے کرا دوں. میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امبر رحیم شمسی، براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ CJ کی ڈائریکٹر بھی ہیں. تھینک یو سو مچ امبر فار جوائننگ اس. اور برابر میں ہی کیف غزنوی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں. تھینک یو کیف کہ آپ نے جوائن کیا سیشن کے لیے. اور پھر برابر میں بی گل ہیں جو کہ اسکرین رائٹر ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں. تھینک یو بی گل. اور پھر ہمارے ساتھ ہیں ہما میر شاہ جو کہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، اور جیو کا جو نیوز مارننگ شو ہے اس میں آپ ان کو دیکھتے ہیں. آن لائن ہمارے ساتھ آسمہ شرازی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، کچھ دیر میں یہاں پر ہوں گی. میں آسمہ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. آسمہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. میں اپنی گفتگو کا آغاز آسمہ سے ہی کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ جی. بہت شکریہ آسمہ. ہم ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے جو ہمارا میڈیا ہے وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. وہاں پر بھی ہمیں وہ میل ڈومیننٹ جو رول ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اس میں خواتین کے کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کیونکہ تعداد میں بھی کم ہے تو وہ رول بھی محدود ہے، اور اس رول کو جب اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے کہ جب ڈیسیجن میکنگ پاورز ہوں. یعنی آپ کے پاس جب تک فیصلہ سازی کا اختیار نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ ایک بہترین رول خواتین ادا کر سکتی ہیں میڈیا کے اندر. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ جو موجودہ خواتین کا کردار ہے میڈیا میں اس سے مطمئن ہیں؟ ہم اتنا کام کر پا رہے ہیں جتنا ہم کوشش کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ ناجیہ. میں یقیناً جو وہاں پینل بیٹھا ہے ان سب کو مس کر رہی ہوں، لیکن سب کو میرا بہت سلام، وعلیکم اور السلام. آڈینس کو بھی بہت سلام. جو آپ نے سوال پوچھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اتنا اہم سوال ہے اس وقت کہ جس کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے. یعنی ہم مختلف موضوعات کے اوپر جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، وائلنس پہ بات کرتے ہیں، آن لائن ہیرسمنٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم مختلف، جو کہ بہرحال بہت بڑے مسئلے ہیں. لیکن اس بات کے اوپر ہم بات نہیں کرتے کہ ابھی تک ہمیں ہمارے ہی پروفیشن کے اندر جو ریکگنیشن ہے، یا جو ہمارا اپنا ایک کردار ہے بطور مینیجر کے یا صحافت کے اندر، جو ایک رسپانسبلٹیز کے ساتھ جو ہمارا کردار ہے، اس کو ابھی تک جو ہے وہ پراپرلی تسلیم نہیں کیا گیا. بہت کم خواتین ہیں جن کو کہ اس طرح سے ان کے رولز جو ہیں یا ان کو اس رول کے اندر دیا گیا. میں خیال ہے بہت ہی کم، بہت شروع سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو جو مینجمنٹ کا رول ہے یا نیوز روم کی رسپانسبلٹیز کا یا ایڈیٹوریل جو ان کا کام ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. خواتین یعنی کہ بہت ہی کم ہے جن کے اوپر یہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، ان کو اس بات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ وہ سنبھال سکیں گی ساری ذمہ داریاں، اور وہ نیوز روم کے فیصلے جو ہیں وہ کر سکیں گی، یا پھر وہ جو مینجمنٹ کے فیصلے وہ کر سکیں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایک لیک آف کانفیڈنس بالکل ہے. حالانکہ ہماری خواتین نے بہت کام کیا ہے. مطلب آپ کوئی بھی ایک چیز دیکھ لیں کہ مطلب کرائسس سے لے کے اور پولیٹیکل جو ہارڈ کور سٹوریز ہیں، انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں، آپ کے جو مختلف شعبہ ہے، جتنے بھی صحافت کے شعبے ان کے اندر، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ خواتین اپنا کام کرتی ہیں، نیوز روم کے اندر اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن اس جی. کے باوجود وہ جو ان کا ایک کردار ہونا چاہیے اس کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا گیا. اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اب نیوز روم جو ہے وہ
प्रोफेशनल जर्नलिस्टों के हाथ में है भी नहीं। वो अब एक पेशावर सहाफियों से लेके मालकान ने उसके फैसले जो है वो अपने हाथ में जब से लिए हैं जी और एक एडिटर के इंस्टीट्यूशन को जब से खत्म किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो अब हमारे जो मेल कोलीग्स हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके पास भी डिसीजन मेकिंग उस तरह से नहीं है जिस तरह से मालकान ने अपने हाथ में ली हुई है। मुख्तलिफ आप देखते हैं कि जिस तरह से एडिटोरियल जजमेंट्स होती हैं, जिस तरह से चीजें चलती हैं, तो वो एक एक मफादाती जो टोला एक माजरत के साथ हमारे बेशतर मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बेशतर मीडिया हाउसेस के अंदर बराजमान है, जी वो मालिकान जो है वही उसको हाथ में लेते हैं और फैसले जो है वो फैसला साजी खुद करते हैं। तो इसलिए हमारी खवातीन के ऊपर ये फैसला साजी अभी तक उनको बिल्कुल, यानी जो पहले मेल हजरात के पास भी थी वो भी शायद उनसे वापस ली गई है और मालिकान के पास है, तो ज़ाहिर खवातीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर हमें इसके ऊपर जद्दोजहद करनी चाहिए, हमें इस पर स्ट्रगल करनी चाहिए कि अब हमारी जो खवातीन हैं उनको अहम जो एडिटोरियल रोल है वो दिया जाए। जी बिल्कुल, और यहीं से मैं अंबर की तरफ आ जाऊंगी क्योंकि एडिटोरियल रोल्स की बात हो रही है और आसमा ने बड़े वाज़े अंदाज में निशानदही की कि जो प्रोफेशनल्स हैं अब वो न्यूज़ रूम से बाहर निकल चुके हैं। जो मीडिया के अंदर डिसीजन मेकर्स थे, चाहे वो मर्द हजरात भी क्यों ना थे, वो भी वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। तो ये जो स्पेस खाली हो रही है, इस स्पेस को फिल करने के लिए करना क्या होगा? हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ख़वातीन को ख़ास तौर पर एम्पावर करने की कोशिश करते हैं, मीडिया पर भी बड़ा दिखाते हैं, चाहे वो न्यूज़ मीडिया हो या एंटरटेनमेंट मीडिया, एम्पावरमेंट दिखा रहे होते हैं, हम गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। तो हम यही बार बार जाकर उसको इंडोर्स करते हैं कि नहीं, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, हम ज़्यादा ख़वातीन को न्यूज़ रूम्स में लेकर आ रहे हैं, हम ज़्यादा ख़वातीन को मीडिया की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो एम्पावरमेंट जो है वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र नहीं आ रही। तो इसका आप कोई सोल्यूशन नज़र आता है? बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया। देखिए, जब मैंने और बहुत सौ ने जब सहाफ़त शुरू की थी तो उस वक्त हम शायद वाहिद ख़वातीन थी, बहुत कम ख़वातीन थी। उससे चले 2%, 5%, मैं कहूँगी 15-20% भी ज़्यादा हो गया है। इसको हम तरक्की कहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, न्यूज़ रूम्स में अगर ख़वातीन सहाफ़ी वैसी जैसे डिसम्पावर्ड होती हैं, मर्द सहाफ़ी भी हो गए हैं क्योंकि मालिकान के हाथ में चला गया है, तो हम किस तरह से कुछ उम्मीद दे सकें? उम्मीद ये है कि इस वक्त आपके पास एक फ़ोन है। उम्मीद ये है कि इस वक्त आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कैमरा, प्रोडक्शन, सब कुछ आपके हाथ में है। और ना उम्मीदी इसमें है कि शायद जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अब मैं सहाफ़त की बात नहीं कर रही, मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो उसमें बहुत अच्छा भी कंटेंट है जो ख़वातीन की दिलचस्पी का है और ख़वातीन के हवाले से है। मगर मैं समझती हूँ कि असल जो तरक्की तब होगी कि ये कंटेंट ख़वातीन के लिए मखसूस ना हो, ख़वातीन उस कंटेंट में भी दिलचस्पी रखें जो तमाम जो बाकी लोग भी रखते हैं, यानी कि मर्द भी रखते हैं। दैट इज़ एक्चुअल रियल एम्पावरमेंट। एंड इसके लिए मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा और वक्त की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस वक्त जो मकबूल, मेरा हमेशा ये कहना होता है कि अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी खला, उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से आपको बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपने वो खुद इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कायम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर वो सेंसरशिप उनको लगता है, उनको महसूस होता है कि सेंसरशिप है, तो फिर वो अपने यूट्यूब चैनल्स खोल लेते हैं। लेकिन ये जो कंपटीशन है ये यूट्यूब चैनल्स की, ख़बर यानी कि न्यूज़ ट्यूबर्स उनको कहते हैं, न्यूज़ फ्लुएंसर्स भी कह सकते हैं, उनकी कंपटीशन किसके साथ है? उनकी कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो सनसनी भी फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेन स्ट्रीम में सनसनी है, सनसनी भी फैलाते हैं। बहुत सारा आपको सेक्सुअलाइज कंटेंट नज़र आता है ख़वातीन के हवाले से जो बहुत मकबूल भी होता है। तो अगर आप सीरियस, संजीदा, अच्छा मयारी कंटेंट इस वक्त ढूंढ रहे हैं, वो बहुत कम है और उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन अनासर के साथ है जो एंटरटेनमेंट या सेक्सुअलाइज कंटेंट बहुत मकबूल है। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुतबादिल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कर रहे हैं या अच्छी सोशल स्टोरीज़ कर रहे हैं और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में किसके ज़्यादा व्यूज़ होते हैं? वो जो सिर्फ सियासत पे बात करे, वो जो सनसनी फैलाए
اور اکثر جھوٹ بولے, اور وہ تو یہ ہم خواتین کے لیے بھی, میں ذرا جنرل ہو گئی تھی, بٹ یہاں ایک خلا جو ہے وہ خواتین کی ہے. اینڈ آئی تھنک ہم ٹریننگس کی بات کرتے ہیں, بٹ آبویسلی اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف این ایکو سسٹم. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف ان کو یہ نہ سکھائیں کہ کینوا کیسے استعمال کرنا ہے, پریمیئر یعنی کہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کیسے استعمال کرنا ہے, آپ نے فون کو اپنے فریمنگ کیسی کرنی ہے, آپ ان کو بزنسز اپنے یا اپنی ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو مونیٹائز کرنا سکھائیں. اینڈ اوبیسلی ہمیں ایک انسینٹیو بھی دینا چاہیے کہ ان خواتین کو کہ آپ پیسے بھی کما سکتی ہیں, اچھا کام بھی کر سکتی ہیں. سو دیٹ ٹو می از دیٹس اے ہوپ. ہاں, یہ ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہمیں ملا کہ جب میڈیا میں خاص طور پر یہ جو کرائسس آیا تھا جس دوران خواتین کو سب سے پہلے اس کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو میڈیا سے باہر نکل کر اپنے پلیٹ فارمز جنریٹ کرنے پڑے, چاہے وہ نیوز چینلز بنا رہی ہوں یا پھر وہ جا کر ڈاکیومنٹری فلمز کر رہی ہوں. کیا آؤٹ سورسنگ سلوشن ہے؟ کیا ہم واقعی اداروں سے باہر نکل جائیں اور ہم اپنا کانٹینٹ بنائیں اور اس کو ڈیسیمینیٹ کریں اور وہ مانیٹائزیشن ہو؟ تو ہم اداروں کا حصہ نہیں بن رہے, بیسیکلی ایز این انڈیویجول ہی ہمیں جا کر گرو کرنا پڑے گا. کیف آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ آئی تھنک ہم سب کا, ہم انڈیویجول لوگ ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اب اس ایک جال سے ہم نکل آئے ہیں باہر جس میں ہمیں ایک آرگنائزیشن میں ہی جا کے کام کرنا ضروری بنتا ہے کہ وہ جاب ہے یا کیا ہے. انٹرپرینورشپ جو ہے وہ ایک بہت ابھرتا ہوا کانسیپٹ ہے اور بہت زیادہ لوگ, ینگ جو یوتھ ہے ہمارا, وہ اس کی طرف جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انڈیویجول لیول پہ رہ کر کانٹینٹ کریٹ ہو سکتا ہے اور اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر پروگریسونیس ہے اور جس کے اندر شاید اصلاحی کوئی عمل ہے اس پورے کانٹینٹ کے اندر, تو وہ جانا چاہیے. اس سے کوئی ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. مشکل بہت ہوگا کیونکہ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں تو اس کا نفع نقصان اس آرگنائزیشن کا وہ آپ کے کندھوں پہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اپنا خود کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود ایک بزنس پرسن ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. تو اس نظریے سے اگر میں دیکھوں, اگر ایجوکیشن کا جب میں دیکھتی ہوں بیچلرز ڈگری جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں, ماسٹرز لے رہے ہوتے ہیں, دے وانٹ کہ وہ کسی آرگنائزیشن کے بھی ساتھ رہیں, لیکن چونکہ انرجی ہوتی ہے تو simultaneously they want to be their own bosses also. اور یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہو گیا. اینڈ اچھی بات ہے بھائی, آپ کے پاس آپ کے سارے جو کیا کہتے ہیں انڈے جو ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں نہیں ہونے چاہیے, ان کے اندر آپ کے پاس مختلف ڈائیورس طریقے ہونے چاہیے کہ ایک چیز فیل ہو گئی تو دوسرے پہ آپ بیس, جس طرح پینڈیمک میں ہمیں پتہ چلا, پینڈیمک میں راتوں رات آپ جاب لیس ہو گئے, تو اب کیا کریں آپ. اس چیز نے مجھے ایٹ لیسٹ ایک چیز جس پہ میں بہت سالوں سے یقین کرتی ہوں ایز اے ٹیچر آلسو, ایز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل, کہ ہنر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, کسی بھی طرح کا ہنر ہو, ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں وہ آپ کو ہر چیز نہیں دیں گے, آپ کی ہر طریقے کا, ایون جو آپ کی آرگنائزیشنز ہے جس میں آپ جاب کریں وہ آپ کو پورا پوٹینشیل بھی نہیں استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس ہنر ہے اور آپ کو اس کو استعمال کرنا آتا ہے, اس کو انفارچونیٹلی یہ بھی ایک آپ کے کندھوں پر بوجھ ہوگا کہ اس کو مارکیٹ بھی آپ نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے, جو کہ ہر ایک کے پاس گن نہیں ہوتا, اس کا ہنر نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بیسک ہنر بھی ہے آپ کے پاس جس کو آپ پھیلا سکتے ہیں اور جس سے آپ آڈینس, میٹاورس ہے کیونکہ آج کا آڈینس ہی کہوں گی, لیکن اگر اسٹوڈنٹ آپ کا کوئی ڈیولپ ہو گیا, کوئی فالوور آ گیا, کوئی فالوورس بن گئے, تو اٹ کین ٹیک یو اے لانگ وے. اس میں سب سے اہم جو رول ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے کانٹینٹ کا. جی, تو اب میں ذرا کانٹینٹ پر آتی ہوں. بیگل, ہمارا جو کانٹینٹ ہے جس طرح کا خاص طور پر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے, اس میں کیا ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو صنفی تشدد سے متعلق یا صنفی ایشوز کی سمجھ ہے؟ کیونکہ ہمارے کانٹینٹ میں آخر ایسی پرابلم کیا ہے, کیونکہ ہم عورت کو بہت بااختیار دکھاتے ہیں گھر سے باہر, لیکن گھر کے اندر اس کو تشدد سہتا ہوا دکھاتے ہیں. تو جو خواتین کی منظر کشی کی جا رہی ہے, تصویر کشی کی جا رہی ہے میڈیا پر, کیا ہم اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آداب, تھینک یو جی. دیکھیے چینج تو ہے, تبدیلی بہرحال نظر آ رہی ہے, لیکن اس تبدیلی میں کتنی سنسیرٹی ہے اس پر میں کچھ بہت وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتی, کیونکہ مجھے بہت دفعہ یہ لگتا ہے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے ادارے سے میرا تعلق ہے اور اس بزنس سے میرا تعلق ہے, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے.
جو میں نے دیکھا ہے, اور پھر وہ فالو کرنے لگتے ہیں لوگ, وہ چلتا چلا جاتا ہے, اس کے کتنے مسائل ہو رہے ہیں یا اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھنے والے کو, یا اس سے جو بھی کمیونیکیٹ ہم اس کانٹینٹ کے تھرو کر رہے ہیں اس سے پھر ایک سلسلہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی پرواہ خاص ہوتی نہیں ہے لوگوں کو. تو وہ جو ایک ٹرینڈ سیٹنگ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو چینج کی میں بات کر رہی ہوں یا نظر آ رہا ہے, وہ جو سبجیکٹس جن کو لیا جاتا ہے کہ نہیں اب کچھ اور بات کرتے ہیں, اب کچھ عورت کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اٹس مور آف اے ٹرینڈ رادر دین اے ویری سنسیئر ایفرٹ جو مجھے نظر آتی ہے. اس لیے کہیں پر جا کے وہ کانٹینٹ کمپرومائز ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ گھر سے باہر تو ان کو بہت امپاورڈ دکھایا جاتا ہے اور گھر کے اندر وہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہتی ہیں, یا تو وہ ایک بہت کلیئر کٹ میرج کے انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک کامنٹری ہے کہ بہرحال عورت کی اپنی جگہ یہاں ہے. بہت سسٹمیٹک اس کے اوپر کام ہوا, اور 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں تو یہ بہت سسٹمیٹک کام اس کانٹینٹ کے اوپر ہوا. اگر بالکل اگر ہم بہت آنیسٹی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں, کیونکہ یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ باہر با اختیار, گھر کے اندر ظلم سہتی ہوئی, کہیں پر کیا ریٹنگ کا بھی کوئی اس کے اندر ایک ایڈڈ ویلیو ہے کہ نہیں, با اختیار دکھائیں گے تو ریٹنگ کم آتی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا ایک آدھ تھپڑ لگاتے ہوئے دکھا دیں تو ریٹنگ آ جاتی ہے. یہ بات صحیح اس لیے نہیں ہے, یہ بات کہ ریٹنگ آتی ہے کا ایک امپریشن دیا گیا ہے, یہ بات اتنی صحیح ہے نہیں. لیکن وائرل تو ہوتے ہیں کلپس. دیکھیے بالکل وائرل ہوتے ہیں کیونکہ بہت پیٹریارکل آپ کی سوسائٹی ہے, وہ آف کورس انڈورس کرتی ہے ساری چیز کو. کہ ریٹنگ نہیں آئے گی یا آئے گی وہ تو ایک بالکل ایک الگ بحث ہے, اور ریٹنگ کے جتنے میٹرز لگائے جاتے ہیں اس میں تو کوئی ریٹنگ آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ تو ایک بالکل فالس امپریشن ہے. یہ کہہ دیا جاتا ہے, جان چھڑوا دی جاتی ہے. یہ بات ضرور ہے, اور یہ بات دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ آپ پٹتی ہوئی عورت کیسی تیزی سے وائرل ہوتی ہے, تو وہی ایگزیکٹلی وہی میں بات بتا رہی ہوں کہ ایک پیٹریارکل انڈورسمنٹ ہے, دونوں طرف سے آتی ہے, دیکھنے والوں کی طرف سے بھی, بنانے والوں کی طرف سے بھی. آپ کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ گھر کے رہیں. میں جو آپ سے بات کر رہی تھی کہ 80s 90s کے جتنے پلیز تھے اس میں عورت کو صرف اور صرف گھر میں دکھایا جاتا تھا, عورت کا کوئی پولیٹیکل ویو نہیں ہوتا, کوئی ورلڈ ویو نہیں ہوتا, اس کا باہر کوئی کام نہیں ہوتا. جتنی سیاست ہے اس کو اپنی ساس کے ساتھ اور نندوں کے ساتھ ہی کر کے سیکھنی ہے, اس کا کوئی اور ویو نہیں ہے, وہ کچھ اور پڑھتی نہیں ہے, وہ کچھ کام نہیں کرتی ہے. اگر آپ غور کریں اس دہائی کی تو وہ ایک سسٹمیٹک انفلوئنس ہے جو کہ ڈالا گیا کہ آپ کی چار دیواری کے اندر آپ کی جگہ ہے, باہر کی دنیا سے آپ کا کنیکشن نہیں ہے. اب بالکل ریورس کر دی ہے سچویشن کہ آپ یہاں پٹیں اور باہر جا کے پیسہ کما کے لائیں, تو یہ ایون ورس, یہ اور خطرناک بات ہے. یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. اب یہ خاص طور پر مارننگ نیوز شوز کے اندر, کیونکہ پورا کا پورا ٹرینڈ چینج کیا ہے ہما, ایک بالکل نیا ٹرینڈ سیٹ کیا. وہ شادیوں سے اور وہ گھریلو ٹوٹکوں سے ہم باہر نکلے, اور اب ہم امپاورڈ ویمن کا جو ایک فیس ہے وہ دکھا رہے ہیں سوسائٹی کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمپیٹ کر پا رہی ہیں واقعی یہ جو کانٹینٹ ہے جس کے اندر خواتین کا ایک پازیٹیو رول دکھایا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگ سکسیس اسٹوریز لے کر آتے ہیں اور ویمن رول ماڈلز دکھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کمپیٹ کر پا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے اس رخ سے کہ جس کے اوپر بہت تنقید بھی کی جاتی تھی, لیکن ظاہر ہے اس کی ریٹنگ بھی زیادہ آتی تھی. اچھا, اب اتنا کچھ ساروں نے کہا, اتنے عرصے سے اس انڈسٹری میں ہم سارے ہی ہیں, امبر سے ابھی بات ہو رہی تھی 20 ایئرس تو ہو چکے ہیں آلموسٹ. یہ کوشش جو ہے ایک چینج لانے کی, یہ لٹرلی 20 سال پرانی ہے. یہ کوئی ایک دم سے دھماکہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ ایک نیوز انفارمیٹیو شو دینے کا ان دا مارننگ ٹائم یہ ہمیشہ سے چل رہا تھا. وی ہیو آل بن ڈوئنگ اٹ. بلکہ اگر آپ پی ٹی وی پہ جائیں, ابھی تک لوگ پی ٹی وی کا بڑا حوالہ دیتے ہیں کہ جی پی ٹی وی میں بڑا زبردست کانٹینٹ ہوتا تھا, میننگ فل ہوتا تھا, اور پھر وہ سارے بھابھی جوڑے جن کو میں کہتی ہوں وہ والے شوز اسٹارٹ ہو گئے اور وہ زیادہ پاپولر ہوئے. اوبویسلی دے وہ سب فن اینڈ آل, لیکن یہ کہنا کہ یہ کوالٹی کانٹینٹ نہیں تھا, وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا. لوگ آئی گیس اٹ ٹک دیم اے وائل ٹو ایکسیپٹ ایک چیز کو ایکسپیرئنس کر کے, کھا کے, نچوڑ کے, پھر ان کو یاد آیا کہ یہ چیز اتنی شاید اچھی نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریگولر مارننگ شوز, اب بڑے کم ہو گئے ہیں. سو ایون وین وی اسٹارٹیڈ وے بیک, آئی ایم تھنکنگ ارلی 2000s میں, بڑی کوشش کر کے ایک نیوزی مارننگ شو جس میں ہم تھوڑا سا تڑکا اور بھی لگا دیتے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اسپیس کھولنے کی ایک کوشش ہو رہی تھی بہت عرصے سے. اب جا کے دا پریزنٹ شو دیٹ آئی ڈو وچ آئی بن ڈوئنگ فار 8 years, اب لگتا ہے کہ لوگوں کو نہ صرف وہ ایکسیپٹ ہوا ہے, وہ پریفر ہوا ہے. دے وانٹ کہ یہ چیز دی جائے, بیکاز
دن میں کچھ تو وہ لے کے نکلے نا. جب آپ صبح صبح 2 گھنٹے اگر آپ ڈیووٹ کر رہے ہیں کسی شو پہ, ایون فار اے پرسن ہوز ڈوئنگ اٹ, فار اے پرسن ہوز واچنگ اٹ, سو اٹس اے ویری ون ون سچویشن کہ کچھ بیچ میں نکلے. کانٹینٹ بہتر ہونے کی تھوڑی سی بات ہو رہی تھی اور ڈراماز وغیرہ کی بھی بات ہو رہی تھی. میرا خیال ہے ہمارا کانٹینٹ has to be reversed, not just what goes on in a news show, a drama or whatever it might be. ایک ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں, بچوں کے کوئی شوز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. جب بچے ہمارے اینڈ وی ہیو مطلب اتنی آبادی ہے ماشاء اللہ, اور دا وے وی آر گروئنگ وی ہیو دیٹ ہول سلاٹ از ایمٹی, جو ایک زمانے میں ہوتے تھے. اب ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں, وہ پولیٹیکل لڑائیاں دیکھ رہے ہیں, وہ ڈراموں پہ جو چیزیں, اینڈ رائٹلی یو سیڈ تھپڑ ایکسیپٹیبل ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ یوٹیوب پہ بین ہوا ہے کیونکہ میاں بیوی نزدیک آ گئے تھے, اس کے 2-3 ایپیسوڈس پہلے تھپڑ چل پڑا تھا, وہ ایکسیپٹیبل تھا. پیار کرنے کی کوشش کریں تو وہ ذرا لوگوں کو تکلیف ہو جاتا ہے, اینڈ وچ از سیڈ دیٹ وی آر ناٹ یوزڈ ٹو اور ایٹ لیسٹ ٹیچنگ افیکشن ٹو آر نیو جنریشن. مطلب ان کے پاس کوئی کانٹینٹ ینگ ایج والوں کا نہیں, کوئی اسپیلنگ بی کر لیں, کوئی اس قسم کی چیز کر لیں. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ہمیں تو لٹرلی نیچے سے شروع کرنا پڑے گا کہ ابھی ہم کرٹیکلی انالائز کر سکتے ہیں ہمارے مارننگ شوز یا ہمارے ڈراماز یا ہمارے پولیٹیکل جو ہو رہی ہوتی ہے ساری ڈسکشنز, بٹ وی ریئلی اف وی نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل اینڈ میک دیم مور ایکسیپٹیبل, تو ہمیں بہت نیچے سے شروع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پولیٹیکل ڈسکشن کی آپ نے بات کی ہے, میں آسما کی طرف واپس جانا چاہوں گی کیونکہ ہم سب نے تقریباً 20+ ایئرس کا ذکر کیا ہے اور یہ مستقل جو ہے وہ پروگریس ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. آسما ایک بہت ہی 80-100 سال تو ہو گئے, 80-100 سال تو مل کر سب کے ہو گئے 80-100 سال ہاں اگر سارا ایکسپیرینس ملا لے تو. اب اس میں ہم نے بہت سارے چیلنجز کی بھی بات کی ہے, لیکن ایک جو انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے اور ایک ایسا ہتھیار ہے جو خواتین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کو بیسیکلی ورک پلیس سے ہٹانے کے لیے, وہ آن لائن وائلنس ہے. اور اس آن لائن وائلنس نے خواتین کی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی متاثر کیا اور پروفیشنل لائف کو بھی متاثر کیا. بہت ساری خواتین جو میڈیا چھوڑ چکی ہیں میں جانتی ہوں, صرف اور صرف اس لیے کہ وہ آن لائن اسپیس کے اندر نہیں جا سکتی. وہ اپنا کام تو کر رہی ہیں, رپورٹنگ کرتی ہیں, لیکن اس رپورٹنگ کو جا کر وہ سوشل میڈیا پر کسی طور پہ بھی اس کو پبلک نہیں کر پاتی ہیں یا سامنا نہیں کر پاتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ جو آن لائن وائلنس ہے یہ کیسے خواتین کو ایک اسٹیپ بیک لینے پر مجبور کر رہا ہے. آسما, بہت ساری خواتین جرنلسٹ نے مل کر کمپلین بھی کی تھی, ابھی تک مستقل سب مل کر ایفرٹس کر رہے ہیں. یہ ایفرٹس کبھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ٹویٹر پہ تو ہر روز ایک نہ ایک کوئی گھٹیا اور انتہائی واہیات اور غیر اخلاقی قسم کی مہم چل رہی ہوتی ہے اور آپ تو اس کا بار بار نشانہ بنی ہیں. انمیوٹ کر دیں. آسما آپ کو سن نہیں سکتے ہم. جی کہیے, آواز آ رہی ہے. آپ نے چونکہ یہ بات کی ایک وائلنس کی یا آن لائن وائلنس کی ہے جس طرح سے ہیرسمنٹ ہوتی ہے, چونکہ 20 سال کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا پیچھے چلی گئی. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم نے شروع کیا تھا کور کرنا تو مجھے یاد ہے کہ صرف یہ آن لائن نہیں ہوتی تھی, یہ فزیکل ہیرسمنٹ بھی ہوتی تھی. مطلب میں اسلام آباد میں تھی, پارلیمنٹ کور کرتی تھی, اور تو ہمارے پیچھے موٹر سائیکل پہ لوگ لگ جاتے تھے یا گاڑی کے پیچھے گاڑی لگ جاتی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح سے پھر ٹیلی فون پہ تھریٹ آتا تھا, یا پھر کبھی طالبان کو جب ہم نے کور کرنا شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن عزت خان صاحب کی مجھے کال آئی جو کہ اس وقت طالبان کے اسپوکس پرسن تھے, اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ دھمکی لگائی کہ آپ باز آ جائیں, آپ کور کر رہی ہیں. اور ملالہ کو خاص کر کے ہم اس وقت بہت وہ کر رہے تھے. تو یہ بھی وہ ٹائم پیریڈ تھا. پھر اس سے ہم آن لائن اس ٹائم پہ بھی آ گئے جب گھروں میں بھی کود رہے تھے, اور پھر میرے تو گھر کے ساتھ سے ایک شخص جو ہے وہ برآمد بھی ہوا سرویلنس کرتا ہوا. اور یہ وہی دور تھا جس دور میں, یعنی 2018 سے میں 22 کی بات کر رہی ہوں, کہ 21 میں پھر یہ کہ آپ کو پھر شروع ہو گیا, 20 اس سے پہلے 19 میں کہ باقاعدہ ٹرینڈز آپ کے اور ہیرسمنٹ کے, پھر آپ کی ڈاکٹرڈ پکچرز, اور پھر یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. جو بات ہو رہی ہے کہ یہ وائلنس پہلی بار نہیں ہو رہا, صرف اس کو آن لائن فارم دی گئی ہے.
یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا, یہ فزیکل بھی موجود تھا اور خواتین کے ساتھ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے یہیں پہ فوزیہ شاہد صاحبہ کام کرتی ہیں, اور اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی. اسلام آباد کی بڑی سینئر جرنلسٹ ہے, پاکستان روزنامہ پاکستان کی ایڈیٹر بھی رہی ہیں. تو ان کے ہاں بھی اسی طرح ان کے گھر میں بھی گھسے, اور پھر ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا, تھریٹس بھی اور دھمکیاں بھی. تو فزیکل سے آن لائن جو ٹرانزیشن ہوئی ہے, یہ صرف آن لائن نہیں ہوئی ہے, یہ فزیکل ابھی بھی موجود ہے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ٹویٹر کے اوپر گالی پڑتی ہے, یا ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں, یا ہمیں سیکشول ہیرسمنٹ وہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہے. نہیں, یہ فزیکل آج بھی موجود ہے. یہ ابھی ٹیلی فون کی جگہ, یعنی کہ جو میسج آتا تھا اس کی جگہ واٹس ایپ آنا شروع ہو گئے ہیں. جو آپ کو پہلے ٹیلی فون کر کے دھمکی دیتے تھے, اب وہ آپ کو آن لائن جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں رہی ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے. ہم پٹیشنز دیتے رہے ہیں, بالکل دینی چاہیے, میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا اثر نہیں ہوتا, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ابھی یہ پچھلے ہفتے جو میرے خلاف ایک کیمپین چلی, تو آپ کو حیرت ہوگی, اور میں یہ یہاں پہ اس لیے بات کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری ینگ جرنلسٹ لڑکیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں, تو میں موسٹلی اگنور کر دیتی ہوں, کیونکہ میرے خلاف تو کبھی ختم ہوئی نہیں ہے کوئی بھی کیمپین, اور فیک پروپیگنڈا خاص کر کے. تو لیکن جب میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اور بہت سارے دوستوں نے, آئی ایم تھینکفل, میرے بہت سارے برے وقت کے ساتھی, ان سب نے جب آواز اٹھائی, تو آپ یقین کریں گے کہ آپ عمران خان صاحب کا میسج فواد چوہدری صاحب کے ذریعے سے آیا کہ ہم نہیں ہیں اس کے پیچھے. بہرحال انہوں نے کہہ دیا ان کا بڑا پن ہے, مگر آئی ڈونٹ بلیو کہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, فرق صرف یہ پڑتا ہے جب آپ بولتے ہیں, ایک میسج آ جانے سے وہ سلسلہ تو نہیں ختم ہوا ہے. اور آپ نے فزیکل وائلنس کا ذکر کیا. فزیکل وائلنس پہ تو پھر بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو, وہ جو مینٹل ٹارچر اس پر مل رہا ہے سوشل میڈیا پر, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو آن لائن وائلنس ہو رہا ہے اس میں آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, آپ کی تصویریں جو ہیں ان کو ایڈٹ کیا جا رہا ہے, ویڈیوز بنا کر ڈیسیمینیٹ کی جا رہی ہیں, بلاسفیمی کے الزامات لگ رہے ہیں. اس سے وہ جو ایک مینٹل ٹراما ملتا ہے, اس سے فیمیل جرنلسٹ کیسے باہر نکلے؟ آپ جیسی اسٹرانگ تو ہمیں 2-4 نظر آتی ہیں جو مستقل لڑ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ایک بہت بڑی تعداد میں رپورٹرز کام کر رہی ہیں میڈیا کے اندر. ابھی ہماری تقریباً 3-4 خواتین ایکٹریس جو ٹاپ ایکٹریس ہیں, ان سے متعلق اتنا کچھ کانٹینٹ گیا ہے, تو وہ آپ کام کریں یا پھر آپ وہ جو ایک ٹراما ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں. ناجیہ, میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں نا تو اس سے فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ جب آواز اٹھاتے ہیں, یا آپ اس کے اوپر آپ کمنٹ کرتے ہیں, یا آپ اپنا رد عمل دیتے ہیں اور اسٹرانگ رد عمل دیتے ہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے. تو سوال صرف بات اتنی سی ہے کہ آپ کو کہتے رہنا چاہیے, بات کرتے رہنا چاہیے. وہ پٹیشن کہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑا, یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر, لیکن وہ پٹیشن کہاں کہاں کوٹ نہیں ہوئی. پچھلے دور جو رجیم تھا, اس رجیم میں جو ہائبریڈ رجیم تھا, جو 1 پیج گورنمنٹ تھی, اس 1 پیج گورنمنٹ کے اوپر خواتین کو جہاں جہاں سے ہراساں کیا گیا, وہ پٹیشن ایک بہت بڑا ثبوت اس کے اوپر ہو گئی. تو میں صرف بات مکمل کر رہی ہوں کہ یہ جو ہماری بچیاں سن رہی ہیں, جو لڑکیاں سن رہی ہیں, وہ میں جانتی ہوں بہت ساری لڑکیوں کو, آپ جانتی ہو ناجیہ, کہ جنہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا, وہ گھر بیٹھ گئی ہیں کیونکہ وہ گالی نہیں سن سکتی, ان کے خاندان نہیں برداشت کرتے. یہ تو آپ اور ہم ہیں کہ جن کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی لڑنا ہے ہم نے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ کے بچے ہوتے ہیں, آپ کے فیملیز, آپ کے خاندان, اور جو مینٹل ہیلتھ کی آپ نے بات کی ہے, بہت ساری لڑکیوں کو میں ایسے جانتی ہوں کہ جنہوں نے اس کو بڑی مشکل سے اس کو سروائیو کیا. میں نے خود بہت مشکل سے برداشت کیا ہے, میں خود بڑی مشکل سے برداشت کر رہی ہوں. نہیں, آپ کی ہمت ہے, اور آپ کی ہمت دیکھ کر جو دوسری جرنلسٹ ہیں ان کو بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو ڈٹی ہوئی ہیں اور انہوں نے میدان نہیں چھوڑا ہے, تو ان کی وجہ سے دوسرے جو ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں. امبر, یہ جو ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے تھے, کیونکہ اٹیکس تو مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں, سی جے اس کے لیے بڑا کام کر رہا ہے, مینٹل ہیلتھ سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جینڈر کے اوپر کچھ ٹریننگز بھی کروا رہی ہیں. آپ کے پاس یقیناً بڑی تعداد میں خواتین جرنلسٹ بھی آتی ہوں گی جو اس طرح کے ایشوز کا جنہوں نے سامنا کیا ہے, اور جو مینٹل ہیلتھ سروس دی تھی اس میں تو یہ نہیں تھا کہ صرف خواتین نے آنا تھا, مرد حضرات بھی وہ سروسز لے سکتے تھے, کہ اتنا پریشر ہوتا ہے نیوز روم کا, اتنی انزائٹی ہوتی ہے, تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے یہ سروسز پرووائڈ کی. اس کا آؤٹ کم کیا آیا؟ کیا کچھ بہتری نظر آتی ہے اور جرنلسٹ اس قابل ہوئے کہ وہ واپس نیوز روم میں جا کر اپنے فرائض انجام دے سکیں؟ ناجیہ,
انفارچونیٹلی میرے خیال میں کہ اس کا آؤٹ کم میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کی فنڈنگ ختم ہو گئی, لیکن ابھی بھی مجھ سے صحافی پوچھتے ہیں کہ یہ سینٹر جو ہے کاؤنسلنگ جہاں ہم کرواتے ہیں یہ کھل سکتا ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ہماری کوشش ہے کہ اس کام کو آگے لے کر جائیں. لیکن میں کہوں گی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آن لائن وائلنس اور ہراسمنٹ ہے, بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کو ہراسمنٹ مانتے نہیں ہیں. اور یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اس کی ایک تعریف کی ہے, اس کو ایک ڈیفائن کیا ان ٹرمز آف ہراسمنٹ. آپ نے تھپڑ کی بات کی تھی نا, ڈراموں میں تھپڑ ہوتا ہے تو وائرل ہو جاتا ہے. اگر ایک خاتون اور بہت ساری خواتین صحافی میرے سمیت, جب ہم, آپ کو بھی معلوم ہے, جب جلسوں میں جاتے ہیں, جب ہم پبلک میں جاتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی کہیں سے آواز کس دیتا ہے, کوئی چھونے کی کوشش کرتا ہے, کوئی دھکا دیتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اس پہ پھر بھی آپ کو سمپتھی ملتی ہے. لیکن جب آپ آن لائن ہراسکی کی بات کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں, مرد جیسے مرد ہوتا ہے نا کہ نہیں نہیں ایسا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ مضبوط ہیں اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ نارمل. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے آسما نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, ہم چاہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں صرف تیسری آواز کے مڈل مین کے تھرو پیغام نہ بھیجیں, جیسے عمران خان صاحب نے بھیجا یا کوئی اور بھیجتا ہے, لیکن وہ ایک پبلکلی اعتراف کریں یا پبلکلی اپنے فالوورز کو کہیں کہ اس قسم کی جو آپ کامنٹ کرتے ہیں ان کی جسم پر, ان کی کردار پر وغیرہ وغیرہ, وہ نہیں ہونے چاہیے, یہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہیں. یہ پبلک اسٹیٹمنٹ بائی آل پولیٹیکل پارٹیز, ظاہر ہے ہم کیونکہ جس وقت ہم نے اپنی پٹیشن یا اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, وہ نہیں ہوا. سو یہ میرے خیال میں اٹس اے کاورڈز وے آؤٹ. اور اس کے بعد ہم نے تو دیکھا آسما مسلسل تسلسل سے, اور میں کہوں گی آسما کو صرف ان کی جنس پر, ان کی نظریے پر ان کو ہدف نہیں بنایا جاتا, ان کی مسلک کی بنیاد پہ بھی ہدف بنایا جاتا ہے. یہ آپ سوچیں کہ کیا حد ہے کہ ہم اپنی تمام جو ونربلٹیز ہے, جو تمام ہماری ہم کہیں گے کہ جہاں آپ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, استحصال کر سکتے ہیں, اس کو استعمال کیا جاتا ہے. خواتین کو ویسے بھی سافٹ ٹارگٹ I really want to add to this, کیونکہ ابھی ہم آن لائن ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, and I totally agree کہ the leader needs to, the message needs to come from the leader. اگر خان صاحب کی یہاں بات ہوئی ہے, فار دیٹ میٹر کسی کا بھی آپ ایگزامپل لے لیں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے, کچھ انفیئر ہوا ہے, پہلے تو آپ فیل کریں کہ وہ انفیئر ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ گائیڈ کریں اپنے فالوورس کو, کیونکہ یہ اتنا ڈیوائسو قسم کا پولرائزڈ پولیٹیکل سچویشن بن چکی ہے ہمارے ملک میں, دیٹ یو نیڈ ٹو لٹرلی ناٹ انسینویٹ, یو نیڈ ٹو سے اٹ کریکٹلی اور بڑے صاف الفاظ میں کہ یہ نہ کرو, اس طرح کہنا پڑے گا. واضح طور پر پیغام دینا چاہیے تھا اپنے فالوورز کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے, بجائے اس کے کہ پیغام دے دیا فیمیل جرنلسٹ سے ٹویٹ کروایا جاتا. اگر کسی ایک ٹاپ بندے نے ان سے معافی مانگ لی ہوگی آسما سے, لیکن باقی ان کے لیڈرز دیکھیں, آپ ریسنٹلی کامنٹس دیکھیں, مطلب ایک لیڈر ہیں ان کے, چوہان صاحب ان کا نام ہے, تو وہ کسی اور ایکٹریس کا, کوئی پورن اسٹار ایکٹریس کا نام لے لے کے کسی سے کمپیریزن دے رہے ہیں. اول تو یو آر ٹیچنگ دا پیپل, دا یگسٹرز ہو پرہیپس ڈونٹ ایون نو دیٹ اسٹار ٹو گوگل ہر. پہلے تو آپ نے وہ پبلک کانشیس میں آپ لے کے آئے ہیں, اس کے بعد آپ نے وہ کسی اور کسی عزت دار خاتون کے ساتھ اس کا موازنہ کیا, آپ نے کمپیریزن دی ہے, تو اوپر سے اس بندے کو کیوں نہیں روکا گیا؟ آپ کو اپنے لیڈرز کو, اپنے جو حلقے میں ہوتے ہیں ان کو آپ گائیڈ کریں تاکہ وہ آگے سے گائیڈ کریں. دیٹ نیڈس ٹو کم فرام دا ٹاپ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈرشپ کا اصل کردار ہے, وہ چاہیں تو یہ سب کچھ رک سکتا ہے, اور وہ اگر واضح پیغام دینا چاہتے تو اب تک رک چکا ہوتا, لیکن واضح پیغام نہیں دیا گیا. بہرحال تو اب میں کیف کی طرف آنا چاہوں گی. کیف, ہم نے میڈیا کی بھی بات کی ہے, ایڈیٹرز کے رولز پر بھی بات کی ہے, بڑے انسٹیٹیوشنز کی بھی بات کی, لیکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, آپ پڑھاتی بھی ہیں. اسٹوڈنٹ لیول پر ہمیں کتنی ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر یہ جینڈر سینسٹیو رپورٹنگ کے حوالے سے, کہ جب ہم رپورٹ کر رہے ہیں تو اس وقت کون سے اخلاقی اقدار ہیں جن کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ جب کسی ورک پلیس پر کام کریں, کیونکہ یہ ورک پلیس ہیرسمنٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ جب تک ہم سینسٹائز نہیں کریں گے اپنے کلیگس کو, اس وقت تک ہم اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اسٹوڈنٹس کی جو سینسٹائزیشن ہے وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ آئی تھنک سینسٹائزیشن جو ہے شوڈ اسٹارٹ فرام ہوم. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, میں
جتنا بھی کلاس میں آ کے جو 40 منٹ کی یا 1 گھنٹے کی میری کلاس ہوگی اس میں ایتھکس سکھا دوں, سوشل اسکلز ان کو بتا دوں, ان کی بتا دوں کہ تہذیب کیا ہے, مہذب پن کیا ہے, یہ سب میں بتا دوں گی. وہ نکلیں گے اور وہ اور کسی کلاس میں جا کے بھول جائیں گے اس بات کو. شاید 40 کی کلاس میں کوئی ایک ایسا بچہ ہوگا جو کہ اثر لے گا, کیونکہ وہ مجھے واقعی میں استانی مانے گا. تو میں اس پہ اس طرح کی میری بات اس پہ اثر کر کے, ضروری نہیں ہے کہ اس کلاس کے اندر سب بچے جو ہیں, سب اسٹوڈنٹس جو ہیں یا اساتذہ جو ہیں وہ میری بات کو مستند مانیں اور کہیں کہ یہ صحیح بات کر رہی ہیں. تو مجھے لیکن ماں باپ ایک ایسی اینٹی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ بچپن سے ہوتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ ماؤں کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے. ایک میں بھی اب ماں ہوں, میرے 2 بچے ہیں. میرا بیٹا جو ہے وہ میں اسے ابھی سے سکھا رہی ہوں, وہ 14 مہینے کا ہے, لیکن مجھے اس کو بتانا ہے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. وہ میرے ساتھ اگر جس طرح بچے تھوکتے ہیں وہ تھوک نہیں سکتا. میں اپنی بیٹی کو بتاؤں گی کہ اگر بیٹا جو آپ کا چھوٹا بھائی آپ کو مار رہا ہے تو اس کو عادت نہیں بننے دینی آپ اس کو روک دیں وہاں پہ. نہیں مما بیبی ہے یہ کر کے ہم بہت ساری چیزوں کو, کیونکہ فیمیلز ہیں, فیمنن جو انرجی ہوتی ہے وہ بہت, اس کے اندر ممتا ہوتی ہے. ایسے ہی بہت نیچرل ہے بات کہ ہم کوکون کر کے چلتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. تو اور جو میل انرجی ہوتی ہے وہ اتنی دھڑ کر کے آتی ہے, اتنا کوئی ریل جو گاڑی ہے اس کی طرح لینئر آتی ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو روک کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ حد ہے, یہ آپ کی باؤنڈریز ہے, اس کو آپ کراس نہیں کریں گے. اور پھر وہ باؤنڈریز بتاتی ہیں کہ آپ اب گھر میں بہن کے ساتھ بھی آپ نے اسی طریقے سے بیہیو کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ میری بہن ہے تو میں اس کو ککون کر کے رکھوں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ عورت جو ہے, میری ماں جو ہے, اس کے ساتھ کس. اور اگین ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میرے اوپر ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو دکھاؤں گی کہ میرا ہسبینڈ, میری ساس, میرے سسر میرے ساتھ کس حد تک بدتمیزی یا تمیز سے چل سکتے ہیں. اگر میں ایکسیپٹ کرتی رہوں گی, چاہے وہ کوئی بھی چوائس ہے, یہ چوائس ہے, چوائسیز کی بات ہے. آپ کے پاس آپ کہیں گے ہاں میں بیچاری, میں وکٹم, اس موڈ کو ہم کب تک ہم چلائیں گے. اور یہ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں بیسیکلی تو یہی کانٹینٹ بنا کر اور ڈسیمینیٹ کرنا میڈیا کا کام ہے. بیگل جتنی زیادہ ریپرزنٹیشن بڑھے گی, جتنی خواتین میڈیا میں آئیں گی, اتنا ہی یہ جو جینڈر اسٹیریوٹائپس ہے اس کو چیلنج کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. یہ ریپرزنٹیشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں اپنے اگر انٹرٹینمنٹ میڈیا کی بات کروں تو ہمارے یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی, اور وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی صرف ٹیکنیکل سائڈ دیکھیں, دے آر اوننگ دا چینلز, دے آر دا پالیسی میکرز, دے آر ویری مچ دیر. تو جب وہاں پر اس قسم کا کانٹینٹ نکلتا ہے تو یہ بات بہت ڈسٹربنگ ہے, اور اس کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. صرف یہ کہہ دینا کہ کیونکہ عورتوں کی ریپرزنٹیشن کم ہے اس لیے جو مردوں کی جو ہے ان کی انپٹ ہے بہت پالیسی میکنگ میں, یہ پورا صحیح انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جتنے ڈرامہ انڈسٹری میں جتنے ڈرامہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, سب سے زیادہ خواتین رائٹرز ہیں جو ڈرامہ لکھ رہی ہیں. تو اس کے باوجود کہ جب اتنی زیادہ خواتین ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, لیکن جو کانٹینٹ جا رہا ہوتا ہے وہ خواتین کی ایک صحیح پکچر نہیں شو کر رہا ہوتا. بالکل کہیں وہ میسج ہوتا ہے جو آپ دینا چاہ رہے ہوتے ہو, جس کے اندر آپ امپاورمنٹ بھی دکھا رہے ہو, خواتین کا ایک پازیٹیو رول بھی دکھا رہے ہو, لیکن اس کے ساتھ جہاں آپ نے ایک چھوٹا سا بھی سین کوئی ایسا ڈال دیا کہ اس کو کمزور دکھا دیا, ولنریبل دکھا دیا, وہ والا میسج جو ہے وہ بہت تیزی سے چلا جاتا ہے, لیکن جو اس کے پیچھے آپ کا جو مقصد تھا وہ کہیں چھپ جاتا ہے. دیکھیے جب آپ کسی ایک کرنٹ یا دھارے کے اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا وائلنس اگینسٹ ویمن کو کنڈیم کر رہے ہیں کسی بھی میڈیم میں, اسپیشلی انٹرٹینمنٹ میں اپنی بات اگر کرتی ہوں, تو اور باہر تو بہت لوگ ہیں نا جو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور جب آپ اس کے فیور میں کوئی چیز دکھائیں گے جیسے تھپڑ یا پٹتی ہوئی عورت یا ابیوز, مرد عورت کسی کے اوپر بھی وائلنس, تو اس کو سپورٹ کرنے والی تو ایک میجورٹی ڈیفینیٹلی ہے. جو ڈسٹربنگ بات یہ ہوتی ہے کہ چینل اونر عورت, پروڈیوسر عورت, ڈائریکٹر عورت, رائٹر عورت, ایکٹر عورت, اب 5 میجر پوزیشنس کے اوپر جب بیٹھ کر وہاں سے جب ایک کانٹینٹ نکلتا ہے, جب آپ کی A کلاس ایکٹریسز تھپڑ کھا لیتی ہیں, پرابلم وہاں ہے. اب یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ 5-6 جو بہت ہی پاورفل قسم کے رولز ہیں یہ گنوا دیے, یہ خواتین وہاں پر موجود ہیں, ان کو چیلنج کیا آتا ہے؟ کیا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ایکٹریس اس بات پہ تیار ہو گئی کہ وہ تھپڑ کھا رہی ہے
تو جو ویک پوائنٹ تھا وہ خواتین کی طرف ہی آ گیا. اس میں تو پھر مرد حضرات کا کوئی کردار ہی نہیں ہوا. میں بالکل یہی بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہی یہاں مرد حضرات کا کوئی اتنا کردار ہے نہیں. ہم سوائے وی آر پلیزنگ دیم بائی ڈوئنگ دس ٹو دیم کہ جی یہ آپ آئیے ہم خود مار اپنا آگے کرتے ہیں منہ ماریے تھپڑ. ہمیں لٹرلی ایسا ہے. اور وہاں پر اگر کوئی اسٹینڈ لے سکتا ہے, جو میں نے اپنے ڈائنامکس میڈیا پر دیکھیں, وہ ایکٹرز ہیں. دیکھیے ایکٹرز کے اوپر سب مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایک کلاس ایکٹریس تھپڑ کھانے سے روکے اپنے آپ کو اور اس بات کو کنڈیم کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گی, نہ میں ہونے دوں گی, میں جس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہوں, تو بات سننا پڑے گی, انکلوڈنگ آل دی ویمن. جتنی عورتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ جو عورتیں اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں ان کی اپنی سکسیس سٹوریز تو ہمیں کبھی دکھائی نہیں دیتی. میں نے ان سے کئی بار یہ سوال کیا ہے کہ ہم آپ کی کہانی کیوں نہیں سناتے, آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, آپ ایک پرائیویٹ چینل رن کر رہی ہیں, یا آپ ڈائریکٹر ہیں یا پروڈیوسر ہیں, یا آپ ایک کلاس ایکٹرز ہیں, آپ کے فالوورس تو دیکھیے کتنے ہیں, آپ جو ایک بات کریں گی وہ کہاں تک پہنچے گی, اس کی کتنی تقلید ہے. تو اگر وہ اس بات کو اگنور کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ کہ عام عورت بہت پٹ رہی ہے, اس بیچاری کی بہت بری حالت ہے, تو ہمیں اسی مائنڈ سیٹ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے, ہمیں تو پروجیکشن دکھانی ہے. دیکھیں آئی ایگری کہ کام انٹرٹینمنٹ میڈیا کا ہرگز اصلاح کرنا نہیں ہے. میرا کام ایز اے رائٹر اصلاح کرنا نہیں ہے. آئی ایم نو بڈی, ٹھیک ہے, میں اپنی ہی کر لوں کافی ہے. تو میں نے تو ٹھیکہ نہیں لیا نا, یہ میرا کام ہے, یہ آرٹ فارم کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو مجھے تو پروجیکٹ ہی کرنا ہے, جو مجھے دکھ رہا ہے مجھے دکھانا ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ کو پیرالل دکھانا پڑے گا کہ سب عورتیں نہیں پٹ رہی ہیں بھائی, سب عورتیں مار نہیں کھا رہی ہیں. جیسے آپ بھی آسما اپنی اسٹوری بتا رہی تھی, ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہماری فیلیئرز بھی ہیں, ہماری سکسیس اسٹوریز بھی ہیں, ہم بہت سارے رولز نبھاتی ہیں. ہم اگر نبھا سکتی ہیں, اگر ہم اسٹینڈ لے سکتی ہیں بجائے چیخے, بجائے کچھ اور کیے, تو یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں پروجیکٹ کیوں نہیں کی جاتی, صرف مار کٹائی کیوں کی جاتی ہے, جو کہ اتنا بھی کامن نہیں ہے جتنا یہ زور لگا کے دکھا رہے ہیں کہ ہر عورت پٹتی ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہر کلاس نہیں پٹتی. پرابلم تو دکھاتے ہیں لیکن اس پرابلم کا سلوشن دکھانا بھول جاتے ہیں. کہ اگر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک شوہر ہے وہ بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور غصے میں آ کر اس کو 3 طلاق وہ اسی وقت دے رہا ہے, تو اس کو گھر سے باہر نکالتے ہیں. اب اس نے صرف در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہیں, اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ قانون نے آپ کو بہت سارے حقوق دیے ہوئے ہیں, اگر اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے جانا کہاں ہے, اپنے کیس کو کس طرح سے پرسو کرنا ہے. اول تو دیکھیے طلاق لے کر در بدر کی ٹھوکریں ہی کیوں کھانی ہیں. ایگزیکٹلی, کہ وہ صرف یہی کیوں دکھا رہے ہیں, اس کا دوسرا رخ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں. طلاق لینا کیا ہوتا ہے, مطلب دس از آلسو اے ڈبیٹ. تو یہ ساری, تو اس پر تو ہم بڑی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں اور یہ بالکل جاری ہے. میں چاہوں گی کہ آڈینسز میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم شامل کریں. جی مائک مل سکتا ہے یہاں پر؟ جی آپ سوال کیجئے, میں پہنچاتی ہوں ان تک سوال. مختصر سوال رکھیے گا. میں مختصر سوال رکھوں گا کہ 1958 میں چائنا کے چوئن لائی پاکستان آئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہمیں سائیکل بنانا نہیں آتی, آپ ہمیں سائیکل بنانا سکھاتے. ہم نے ان کو سائیکل بنانا سکھا دی. آج چین خود اپنا خلائی جہاز بناتا ہے, خلا باز ان کی عورتیں ہیں جو خلا میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم اپنی عورتوں کو چین کی عورتوں کے برابر لانا نہیں چاہتے. کیا یہ ہماری ریاستی پالیسی ہے؟ اور اس ریاستی پالیسی کے اندر سب برابر کے شریک ہیں, سب برابر کے مجرم ہیں, فوجی حکومتیں بھی اور جمہوری حکومتیں بھی. ابھی یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی, ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ظلم کے قصے سنائے کہ اندرونی سندھ میں کیا ہوتا ہے. تو حکومت تو یہاں پر جمہوری حکومت ہے, ابھی تک وہ ان کو حکومت نہیں دے سکے. تو ہماری عورت کو پیچھے رکھنا ہندوستان کی عورت کے مقابلے میں, چائنا کی عورت کے مقابلے میں, کیا یہ ریاستی پالیسی ہے, ریاستی پالیسی کا سر جس پہ سب برابر کے شریک ہے؟ اسما سے میرا یہ سوال تھا. یہ ویسے آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس میں سوال کا جواب بھی آپ خود ہی دے گئے ہیں, لیکن پھر بھی میں اسما سے کہوں گی کہ آپ اس پر کچھ کہیں. اسما جی بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ریاستی پالیسی تو رہی ہی ہے, لیکن یہ آپ کی گھریلو پالیسیز بھی ہمارے پاکستان کے اندر ہے. چلیں ہم گھریلو کو تھوڑی دیر کے لیے کر دیں کیونکہ معاشرہ ایسا ہے, لیکن بالکل 52% میرا خیال ہے اب اگر صحیح مردم شماری ہو, کیونکہ اس ملک میں مردم بھی صحیح شمار نہیں ہوتے, اگر صحیح مردم شماری ہو تو اس وقت 55% سے اوپر خواتین پاکستان میں بستی ہیں. تو جب آپ کے اتنے بڑے حصے کو آپ نگیٹ کر دیتے ہیں, اس کو آپ نفی میں ڈال دیتے ہیں, تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کو آپ شمار کریں گے, کس طرح سے ان کو ریکگنائز کریں گے, کس طرح سے ان کو شناخت دیں گے, کس طرح سے آپ ان کی پہچان دیں گے. اور یہ گھروں سے شروع ہو جاتا ہے یہ معاملہ. معذرت کے ساتھ ہر گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ عورتوں کو پروموٹ کیا جاتا رہے, ان کی اسٹرگل کر کے عورتیں
عورتیں آتی ہیں اور پھر اس کا اگلا پڑاؤ جو دفتر ہوتا ہے وہ دفتر میں ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو معاشرے میں مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی آئی ایم سوری میں بار بار اپنی بات کر رہی ہوں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن میں جب چھوٹی سی آپ کو بات بتاتی ہوں کہ میں نے جب پہلی دفعہ پی ٹی وی سے رپورٹنگ کرنا شروع کی تو جو میرے کیمرہ مین میرے ساتھ جاتے تھے, میں اکثر یہ بات بتاتی ہوں, ان کو جو بھی نوبل یا بڑی شخصیت ہم اس کو انٹرویو کرتے تھے وہ اس کو مخاطب کر کے بات کرتے تھے, وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ میں کوئی سخت یا جو پالیسی میکنگ ہے اس کے اوپر کوشچن کر سکوں, اور وہ اگنور کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لیکن یہ ریاستی پالیسی بھی رہی ہے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آپ دیکھیے, آپ اس میں جو پالیسیز بنی اس نے عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ معاشرتی سماجی سطح کے اوپر, کیونکہ اس سے پہلے ہمیں کمپیریٹیولی بہتر انوائرمنٹ لگتا تھا جب بھٹو صاحب کا دور تھا, یا ایون اس سے پہلے جو ادوار رہے ہیں وہ قدرے بہتر تھے, بلکہ کافی بہتر تھے. لیکن جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے اندر پھر اس عورت کے کردار کو اور محدود کر دیا گیا, جس کو نہیں دوپٹہ پہننے کو دل چاہ رہا تھا اس کو زبردستی دوپٹے پہنائے گئے, اور جو ٹیلی ویژن کی پالیسی تھی, پھر جو آپ نے اپنے ڈرامہ کی صورتحال دیکھی کہ وہ کس قسم کے ڈرامے جو ہیں وہ پروڈیوس کیے گئے, تو پوری سوسائٹی کا مزاج اور سماج کا رویہ باقاعدہ طور پر عورتوں کے مخالف بنایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ریاستی پالیسی کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. ایک عورت جس کا ذہن چھوٹا رکھا جائے گا وہ ایک خوشحال اور ایک پروگریسو معاشرہ اور کنبہ نہیں تشکیل دے سکتی. اسی وجہ سے عورتوں کے دماغ اور ان کے جو کردار ہیں ان کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی. جی تھینک یو آسما. نیکسٹ کویسچن. میں آپ سے جی میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی جو ایکٹیویٹی ہے, جو آپ لوگ اویئرنیس پروگرام رکھتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب لیڈیز کے ساتھ سیکچول ہراسمنٹ ہوتا ہے یا کوئی اس کو جناب تھریڈ ہوتی ہے تو معاشرہ اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتا ہے, معاشرے کے اندر اس کو سمپیتھی نہیں ملتی, اس کو سپورٹ نہیں ملتی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے فورم ہونے کے باوجود ہم آج تک مینٹل لیول کیوں نہیں چینج کر پائے؟ اور ایک اور میرا ذیلی سوال ہے اگر آپ چاہیں تو, کہ میں کیونکہ لاء سے منسلک ہوں تو ہمارے یہاں خلا کا رجحان بہت زیادہ ہے, اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم اسٹوری دیکھتے ہیں تو وہ لیڈیز ہی ہوتی ہے, یا تو ساس ہوتی ہے یا نند ہوتی ہے, یا پھر وہ لڑکے کو جو ہے نا مس گائیڈ کرتے ہیں. تو آپ کے فورم جو اتنا مسئلہ لیڈیز کے حوالے سے جو ہے نا آپ لوگ حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں کیوں نہیں آپ لوگ تھوڑا سا ورک کرتے ہیں کہ یہ جو لیڈیز کے لیے جو ہے نا مسئلہ ایک پرابلم کریٹ کرتی ہے تو وہ کیوں نہیں جناب جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو دو کویسچنز ہیں, اور پہلا والا جو آپ نے کیا سیکشول ہیرسمنٹ سے ریلیٹڈ, تو اس کے اندر تو بہت ہی واضح قسم کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے وکٹم بلیمنگ پہلے کرنی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ بھی کوئی سیکشول ہیرسمنٹ ہو گئی, چاہے وہ ریپ ہوا ہو, چاہے وہ اور کسی تناظر کے اندر اس قسم کا کوئی کرائم ہوا ہو, تو سب سے پہلے جب وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے تو اس میں ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. آپ موٹر وے کیس کی مثال لے سکتے ہیں جس کے اندر پہلا اسٹیٹمنٹ یہ آیا تھا کہ وہ خاتون رات کو اکیلے سفر کیوں کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جس میں F9 پارٹ کے اندر کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی. تو جرم کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ عورت کے اوپر ہوتا ہے. میں اس پہ کہوں گی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, آپ نے بالکل درست کہا, اور میرے خیال میں اس سے ہی ہمیں ظاہر ہونا چاہیے کہ اگر کچھ ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے, یہ موٹر وے گینگ ریپ کیس میں جو پنجاب کے سی سی پی او تھے لاہور کے, ان کا یہ بیان تھا. میں اپنا ایک ذاتی واقعہ بتانا چاہتی ہوں. ہمارے گھر میں ایک کسی نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, وہ اندر پہنچ بھی گیا, پھر وہ ڈر کے بھاگ گیا. ہم نے پولیس کو بلایا اور پولیس والے نے سب سے پہلا سوال کیا پوچھا, یہ آپ کی بیٹی کا عاشق معشوق تو نہیں ہوگا؟ وہ بیٹاری بچی جو اس وقت خوف زدہ تھی کہ میرے کمرے میں ایک شخص گھس آیا, وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو تحفظ ملے. ہم تو نہیں دے سکے تھے بطور والدین, لیکن چلیں اگر پولیس ہے تو وہ تو کچھ تو کر سکتی تھی, کچھ کہہ سکتے تھے. یہ سوال پوچھا گیا تھا. تو یہ جو ذہنیت ہے یہ بدقسمتی سے کیوں نہیں بدل پائی, کیونکہ ہم ابھی تک خواتین کو شاید انسان کے طور پر نہیں دیکھ سکے. اور جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم سمجھیں گے کہ خواتین ایک کسی کی ملکیت ہیں, خواتین کو سہنا چاہیے, خواتین جواب نہ دیں, خواتین ہی ذمہ دار ہوتی ہیں تمام برائیوں کی جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی ہراساں کر رہا ہے تو اسی کی غلطی ہوگی, اس نے کچھ پہنا ہوگا, رات کو نکلی ہوگی, کہیں گئی ہوگی,
کردار اس کا اسی کا خراب ہوگا جس نے کیا ہوتا ہے. اب آپ قاتل کو تو نہیں کہتے نا, قاتل کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ اس نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا ہے. قاتل قاتل ہوتا ہے, جو ہراساں کرتا ہے وہی آپ کا کرمنل ہوتا ہے, وہی آپ کا ولن ہوتا ہے. چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور اگر مزید کچھ سوال ہوئے تو ہم یہیں پر ہیں, آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آسمہ شیرازی, آپ کا بہت شکریہ. ایک بات کہنا چاہ رہی تھی, میرے پاس یہ ریڈ کلر کی جو ہے نا وہ پرچی آ گئی ہے. معلوم ہے, اس لیے میں مختصراً کہوں گی کیونکہ آپ پریس والی بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے سماج میں بہت سے مفروضے خواتین کے لیے مغالطے اور ان کو خاموش رکھنے کی تمام حربے استعمال ہوتے رہے ہیں, مگر اب سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ ہمارے ڈرامے بن چکے ہیں, جن میں جہاں اسے بولنا چاہیے وہاں عورت خاموش رہتی ہے, اور وہ پھر اس حد تک خاموش رہتی ہے کہ وہ پٹ جائے, گھر سے نکال دی جائے, مار دی جائے, جتنے الزامات ہیں وہ سہ جائے. یہ خاموشی کی جو ایک کیمپین چل رہی ہے, اس کو خاموش رکھنے کی اور مفروضات کو ایکسیپٹ کرنے کی اور غیرت کے نام پر مارے جانے کی, اس کے خلاف آپ لوگ اگر بند کر دیں ڈرامے لکھنا ہی. میں تو نہیں دیکھتی, مجھے تو بہت عرصے سے نہیں پتا کہ کیونکہ جب میں کمرے کے پاس سے گزرتی ہوں بہن کے تو ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو میں کہتی بند کرو یہ ٹی وی. آپ نہیں دیکھتی, مگر آپ یقین کیجئے کہ بہت پڑھے لکھے مرد اور خواتین سب بڑی ایڈکشن کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی آڈینس ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں, بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جی تو بہت شکریہ آپ سب کا. آسمہ آپ کا بہت شکریہ, امبر, کیف, بیگل, ہما, آپ سب کا بہت شکریہ. ایک لمبی لڑائی ہے اور ہمیں یہ لڑائی لڑتے رہنا ہے. ڈرامے بھلے سے خاموش ہو گئے ہیں لیکن ہم بولتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, انشاءاللہ. تھینک یو.